مسلمان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں تو ہیں، برکت نہیں۔ اولاد ہے نافرمان، برکت نہیں۔ شادی کے بعد بیوی ہے، لڑائی جھگڑے، برکت نہیں۔ تنخواہ ملتی ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، برکت نہیں۔ صحت میں برکت نہیں، کسی چیز میں برکت نظر ہی نہیں آتی الا ماشاء اللہ۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ بہت کم نوجوان ہوں گے جو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، تو قرآن سے تبرک حاصل کر، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات بھی برکت والی۔ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ تعالیٰ کا کلام بھی برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو اللہ کی ذات بھی برکت والی، اللہ کا نام بھی برکت والا، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی برکت والا۔ یہ برکتوں کے خزانے ہیں۔ جتنا اللہ کا ذکر زیادہ کریں گے اتنا برکتیں آئیں گی، جتنا قرآن سے محبت بڑھے گی اتنا برکتیں آئیں گی۔ مسلمان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی۔ ہر گھر کے اندر برکت کا کنواں موجود ہے، خزانہ موجود ہے۔ اب اس کو نہ پڑھیں ہم تو یہ ہماری کم قسمتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے بعد جب بھی کفار آتے تھے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن پڑھتے تھے، اور قرآن مجید کی برکت ایسی تھی کہ وہ لوگ کفر اور شرک کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ آج بھی یہ قرآن سینوں میں اترنے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر اسے ہم پڑھیں تو تب بات ہے نا۔ اور قرآن مجید شافع ہے، قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید بڑا جھگڑالو ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، بحث بھی واسطہ کرے گا۔ یا اللہ یہ بندہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ کیوں جہنم جا رہا ہے؟ یا تو مجھے اپنے کلام میں سے نکال دیں یا اس کو جنت بھیج دیں۔ قرآن مجید ایسا وکیل ہے، اللہ اس کی بات کو قبول فرمائیں گے اور جہنم میں جانے والے بندے کو جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیت ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے، اور جو بندہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ جنات سے اور باقی آصف وغیرہ سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کی بہت فضیلت ہے حدیث کے اندر، چنانچہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور جو بچوں پر دم کر دے تو بچے محفوظ رہتے ہیں، ڈراؤنے خواب نہیں دیکھتے، اور اگر بڑے دم کر لیں تو وہ بھی آرام کی نیند سو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو ہریرہ عنہ کی گندم تھی تو وہ چوری ہو جاتی تھی، تو وہ بڑے حیران کہ بھائی میری گندم کون چوری کر کے جاتا ہے؟ لوگوں کو کہا کہ بھائی کون ہے جو چوری کرتا ہے؟ پھر چوری ہو گئی۔ جب تیسری مرتبہ چوری ہو گئی نا تو انہوں نے ارادہ کر لیا کہ آج رات میں پہرا دوں گا اور جو کوئی چور ہوگا نا میں اسے پکڑ کے رہوں گا۔ چنانچہ وہ رات کو ایک جگہ چھپ کے بیٹھ کے اور جاگتے رہے۔ اللہ کی شان کے جب گہری رات ہو گئی تو ایک بندہ آیا اور اس نے کچھ اس میں سے گندم چرانی شروع کر دی۔ ابو ہریرہ نے اٹھے اور انہوں نے اس چور کو پکڑ لیا، اور چور کو پکڑ کے کہا کہ بھئی بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تو ہوں شیطان، تنگ کرنا چاہتا تھا، ایسی آپ کی گندم چوری کر رہا تھا، لیکن آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ کو ایک بڑی اچھی بات بتاتا ہوں۔ ہم پوچھا کہ کیا بتاتے ہو؟ اس نے کہا کہ جب تم آیت الکرسی پڑھتے ہو نا تو تم میرے ہتھ کنڈوں سے محفوظ ہو جاتے ہو۔ تو ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ پھر سوچتے رہے کہ بھئی یہ مجھے بتا گیا ہے، پتہ نہیں سچ بتایا یا جھوٹ، میں صبح نبی علیہ السلام سے ضرور پوچھوں گا۔ اب جب صبح ہوئی تو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا اور شیطان نے کہا کہ میں نے تمہیں تنگ کرنے کے لیے گندم چوری کرنی تھی، اور آپ اگر مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک اچھی بات بتاتا ہوں۔ اور اس نے مجھے یہ بات بتائی
کہ اگر آیت الکرسی پڑھ لیا کرو گے تو تم میرے شر سے محفوظ رہو گے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، تھا تو جھوٹا مگر بات سچی کر گیا، بات سچی بتا گیا کہ جو بندہ آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شیطان کے ہتھکنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس لیے آیت الکرسی کو یاد کر لیجئے اور اس کو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہا کیجئے۔ اب ہم پریشان پھرتے ہیں گھر کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، بے برکتی کی وجہ سے، اور اس کا علاج نبی علیہ السلام نے ہمیں بتلا دیا۔ ایک عمل ہے اور چھوٹا بھی نہیں، ایک ہی آیت ہے کہ پڑھنے سے انسان اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک اجنبی آیا اور اس نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب وسلم میرے رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ وہ شکایت ہے جو ہر بندہ ہی تقریباً آج کر رہا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت الکرسی کہاں گئی؟ اگر تم آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ تمہارا کھانے اور سالن کے اندر برکت عطا فرما دیں گے، یعنی تم جتنا پکاؤ گے اہل خانہ اس کو سیر ہو کر کھائیں گے، ان کو کمی نہیں محسوس ہوگی۔ ہم اپنے وسائل کی کمی کا تو شکوہ کرتے رہتے ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب سے ہم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک کی امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ ہم اپنے وسائل کی کمی کا تو شکوہ کرتے رہتے ہیں، تنخواہ تھوڑی ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طرف دھیان نہیں جاتا کہ ہم آیت الکرسی پڑھیں تاکہ ہمارے رزق میں برکت پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے اور وہ خاص نعمت ہے جو اللہ نے فقط اپنے پیارے محبوب سے ہم کو عطا فرمائی، کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی، اور نبی علیہ السلام نے ہم تک کی امانت پہنچا دی۔ ہمارا حال دیکھو کہ ہم اس عمل کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے، سوچتے ہی نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔